اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اوپر کی ویڈیوز خود سے سیو ہو گئے مجھ سے، تو تھوڑا سا بچ گیا ہے، اسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ جو عبد الملک کے پاس جاتا ہے تو وہ شعر سناتا ہے عبد الملک کو، حالانکہ یہ شاعر کس کا تھا؟ حجاج بن یوسف کا، 20 سال اس کے پاس رہا۔ جو عبد الملک کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر یہ شعر کہتا ہے یہ بندہ، الستم خیر من رکب المطایا، یعنی مطلب تو ہوتا وہ والا اتصحو ام فؤادک غیر صاحی، لیکن اس میں جب یہ شعر پڑھتا ہے الستم خیر من رکب المطایا، کیا تم ان لوگوں میں بہتر نہیں ہو جن لوگوں نے بڑے بڑے مشکلات کو، مصائب پر سوار ہوئے، وَأَنْتَ الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِيَ، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ تم ہی لوگ تو ہو۔ فَأَجَابَ عبد الملک، جب یہ شعر کہا نا تو عبد الملک جواب دیا كَذَلِكَ نَحْنُ وَمَا زِلْنَا كَذَلِكَ، کہ ہاں ہم لوگ ایسا ہی تھے اور ایسا ہی رہیں گے۔ كَذَلِكَ نَحْنُ، ایسا ہی تھے، وَمَا زِلْنَا كَذَلِكَ، اور ایسا ہی رہیں گے۔ وَأَعْطَاهُ 100 لقحہ، 80 رعاء، تقریباً 100 لقحہ، 80 رعاء، یہ اس وقت کے کچھ وہ ہوں گے قیمتی چیز، تو وہ چیز اس نے دیا تھا پھر عبد الملک نے۔ تو ہم لوگ کو یہ یاد کرنا ہے الستم خیر من رکب المطایا، یہ جریر نے عبد الملک سے کہا تھا۔ قال عنه الملك ان الذي حرم المكارم تغلبا، لما بلغت هذه الابيات قال عبد الملك ما زاد ابن المراغه على ان جعلني شرطيا، اما انه قال لو شاء ساقكم الي قطين لسقتهم اليه۔ یہ عبارت دیکھیے، یہ عبارت ہے کہ عبد الملک نے کہا کہ اصل میں یہ پورا شعر ہے، اس شعر میں یہ جریر جو ہے کچھ اس طرح کہتا ہے کہ لما بلغت هذه الابیات، یہ پورا شعر پڑھتا ہے عبد الملک یہ کہتا ہے ما زاد ابن المراغہ علی ان جعلنی شرطیا، کہ ابن المراغہ نے مجھے پولیس بنا دیا، یعنی کچھ اس طرح کے الفاظ وہ کہتا ہے جریر کے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو شرطی بنا دیا ہو، کہ اس کو پکڑ کر کے لے آئے، ایسا کہتا ہو، تو جس کی وجہ سے یعنی اس میں ایک شبد کا وہ استعمال کرتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ مطلب کہ میرے اختیار میں ہے کہ وہ پکڑ کے لے ہی آئے گا، حالانکہ بادشاہ کے سامنے اگر کوئی آدمی شعر کہے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو صحیح تو نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو عبد الملک کیا کہتا ہے یہ دیکھیے، اما انہ لو قال، اگر وہ یہ کہتا لو شاء، کہ اگر وہ چاہے، یعنی عبد الملک خلیفہ عبد الملک چاہے، ساقکم الی قطینا، کہ وہ تم کو میرے پاس لے آئے پکڑ کر کے، لسقتہم الیہ، تو میں پکڑ کے لے آتا، سمجھے نہیں؟ تو اس میں کچھ اس طرح کا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اصل میں میرے پاس حسن زیات والی کتاب نہیں ہے، یعنی پی ڈی ایف میں تو ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، وہی سارا مسئلہ، اگر وہ ورنہ اس میں یہ شعر درج ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اور بہرحال گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شعر کیا تھا۔ تو اس میں یہ یاد کرنا ہے ہم لوگوں کو کہ ابن المراغہ اس کا ایک کیا ہے، اس کا لقب کس نے دیا؟ ابن المراغہ کس کو کہتے ہیں؟ جریر کو، یہ والا ہم لوگ کو یاد کرنا ہے کہ اس کو ابن المراغہ بھی کہتے ہیں، اور کس نے کہا ہے؟ عبد الملک نے۔ قال ابن قتیبہ توفی رائی الابل ابو جندل عبید بن حسین، اس کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا انتقال ہو گیا۔ تو مدح بجانب الخلفاء کثیرا من ابنائهم، اس بندے نے بہت سے لوگوں کی تعریف کیا ہے۔ فهو يمدح مسلم بن عبد الملك وعبد العزیز بن ولید واخاه العباس وایوب بن سلمان ومعاویہ بن ہشام، یعنی خلفاء کے ساتھ ساتھ خلفاء کے جو آل اولاد ہے اس کی بھی اس بندے نے تعریف کیا ہے۔ ان جریر كان لا يباري في جميع الموضوعات التي تتصل بدقة الأحاسيس ورقة المشاعر، وهو لذلك يسبق الأخطل والفرزدق في الرثاء والغزل وعواطف الجوزية والأبوة۔ کیا ہے؟ ان جریر کا لا یباری فی جمیع الموضوعات، ان تمام موضوعات میں یہ کیا ہے نہیں کرتا تھا، مطلب شعر نہیں کہتا تھا جو بدقت الاحاسیس ورقت المشاعر، کہ یہ جو جریر ہے یہ ان تمام موضوعات میں پہل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، یعنی کہ شعر نہیں کہتا تھا جو احاسیس اور رقت مشاعر سے تعلق رکھتے ہوں۔ وَلِذَلِكَ يَسْبُقُ الْأَخْطَلَ، اسی وجہ سے یہ کیا ہے اختل اور فرزدق پر کیا ہے غالب ہے، کس میں؟ فی الرثاء والغزل وعواطف الزوجیہ، رثا میں، غزل میں اور ان چیزوں میں، تو ان چیزوں میں بہت زیادہ غالب ہے، لیکن جیسے کہ فخر ہے تو فخر میں بڑھ نہیں سکتا، فخر میں وہی غالب ہے، تو تمام موضوعات میں یہ نہیں کہتا تھا، کچھ موضوعات میں کہتا تھا، اس میں رثا، غزل اور عواطف الزوجیہ، اور اس میں ماہر بھی ہے یہ، وہ لوگ اس کی طرح نہیں ہے اس میں، لیکن یہ بھی اس کی طرح نہیں ہے فخر وغیرہ میں۔ کان له قوی البصیرہ فی نقد الشعر وتمیز جیدہ من ردیہ۔ اچھا یہ عبارت جو ہے میں ابھی دیکھا، یہ شوقی ضیف کی عبارت ہے، ٹھیک، شوقی ضیف کے عناصر اسلامی جو پیریڈ ہے اس میں انہوں نے دوسری جلد میں یہ لکھا ہے، جو ان کی تاریخ اسلامی وہ والی۔ کان له قوی البصیر فی
نقد الشعری و تمیز جیدہ من ردیہ، یہ بہت بڑا ناقد بھی تھا ایک طرح سے، اور گھٹیے کو عمدے کو گھٹیے سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مطلب کہ شعر اچھا سمجھ سکتا تھا، بتا سکتا تھا۔ رثاءہ قسمان، قسم خص بہ اہل البیت، اس کے رثا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کون سی ہے اس کی؟ اہل بیت کے لیے ہے، کامرأتہ ابنہ سوادہ، وقسم خص به وقسم خص به بعض رجال الدولہ وغیرہم کالولید و ابن عبد العزیز، یعنی اس نے جو مرثیہ کہا اس میں 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں اس نے اہل بیت کو خاص کر لیا ہے، اور دوسرے میں ملک کے کچھ اور لوگ ہوں گے اس کی اس نے مرثیہ کہا۔ الہجاء عنده شدید الصلہ بالفخر فهو اذا ہجا افتخر، یہ دیکھیے یہاں پر ہجا جو ہے اس کے پاس، ہجو جو کرتا ہے تو وہ فخر کے ساتھ مل کر کرتا ہے۔ فهو اذا ہجا افتخر، جب وہ ہجا کرتا ہے تو فخر بھی کرتا ہے۔ تو بھی فی لندن کتاب النقائص بین جریر والفرزدق، یہ کتاب شائع ہوئی کہاں پر؟ لندن میں۔ کتاب النقائص و جریر، یہ کس کی کتاب ہے؟ نقائص جریر والفرزدق جو ہے یہ کتاب کل میں بتایا تھا ابو عبیدہ کی ہے۔ النقائص جریر والاختل یہ کس کی ہے؟ ابو تمام کی ہے۔ تو بھی دیوانہ 1895 فی دار الکتب المصریہ، دفن فی یمامہ فی مقبرہ، اس کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ یمامہ میں یہ مدفون ہے۔ یہ فی مدح بن عبد الملک مروان، ایک اس کا جو ہے خف القطین کے نام سے کچھ یہ اس کا دیوان وغیرہ ہوگا یا ایک قصیدہ ہوگا، اس میں اس نے کس کی مدح کی؟ عبد الملک بن مروان کی۔ مدح عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کی بھی اس نے مدح کیا ہے۔ کل میں بتایا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گیا تھا وہ، کہ عبد الملک نہیں، عمر بن عبد العزیز نے اختل کو دور کیا، حالانکہ وہ بات تو بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ اس نے نہیں کیا تھا، ولید نے کیا تھا، لیکن اس نے جو ہے عمر بن عبد العزیز نے اس کو سب سے زیادہ قریب کر دیا تھا، بقیہ جتنے شعراء تھے درباری سب کو ہٹا دیا تھا، صرف ایک اسی کو اس نے کیا کیا؟ قریب کیا ہے۔ تو اس نے عمر بن عبد العزیز کی تعریف کیا، انا لنرجو اذا ما الغیث اخلفنا، یہ پورا شعر ہوگا۔ اسی طرح بنو تمیم کی جانب سے فخر کرتا ہے، اذا غضبت علیک بنو تمیم حسبت الناس كلهم غضابا، یہ شعر بھی انٹیے پوچھ چکا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے، تو یہ شعر جریر کا ہے، اذا غضبت علیک بنو تمیم، کہ جب تم پر بنو تمیم غصہ ہو جائے تو تم ایسا خیال کرو گے تمام ہی لوگ غصہ ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنی بیوی کا بھی کیا کیا؟ مرثیہ کہا ہے، وَلَقَدْ نَظَرْتُ وَمَا تَمَتُّ عَنْ نَظْرَةٍ۔ اسی طرح فرزدق کا بھی اس نے مرثیہ کہا، لَعَمْرِي لَقَدْ أَشْجَى تَمِيمًا وَحَدَّمًا، تو یہ اس نے ان سب کی کیا کیا ہے؟ ہجو وغیرہ کیا ہے، کسی کے مرثیہ کیا ہے، کسی کو کچھ کہا ہے۔ بہرحال دیکھیے ایک مرتبہ پھر سے ریکیپ کرتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو حرزہ کنیت، جریر بن عطیہ نام ہے، الخطفی التمیمی، الخطفی اس کے دادا کا نام ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ نجد ان دونوں پیدائش وفات وہیں پر ہے، 28 ہجری میں پیدائش، 114 ہجری میں وفات ہے، اور یہ بندہ جو ہے 7 ہی مہینے میں پیدا ہو گیا، 9 مہینے پورا بھی نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے اس کو کیا کہا تھا اس نے؟ خدیج، لفظ خدیج استعمال کیا تھا اس کے لیے۔ اس کی بیوی کا نام خالدہ ہے، اور یمامہ میں اس کی پیدائش ہے، بادیہ میں پہلے رہا، پھر بعد میں یہ چل کر کہاں؟ بصرہ پہنچ گیا، حجاج کے پاس یہ 20 سال رہا، اور حجاج نے اس کو ایک باندی بھی دیا تھا۔ پھر یہ عبد الملک کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر شعر سناتا ہے، اس میں الستم خیر من رکب المطایا پڑھتا ہے، تو بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اس نے جو ہے اپنی بیوی کی بھی مرثیہ کہا، اور بھی کچھ لوگوں کی مرثیہ کہا جیسے کہ ابھی نیچے گزرا، اور جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، یہ بندہ ابن زبیر جو ہے اس کی طرف مائل تھا، اور یہ امویین کے بھی قریب رہا ہے۔ ویسے کیا بولتے ہیں، اس نے عبد الملک تمام ہی شعراء کی تعریف کیا، امویوں کے بہت قریب رہا یہ۔ فرزدق کی اس کے وفات کے بعد اس نے مرثیہ بھی کہا، اور اس کے تقریباً یا تو یہ 40 دن کے بعد مرا فرزدق کے، یا پھر 6 مہینے کے بعد، دونوں قول ہے۔ فخر اور ہجا میں مشہور ہے ویسے یہ بندہ، نہیں جی یہ کہاں فخر میں مشہور ہے، ہجا میں سب زیادہ مشہور ہے، اور اسی طرح ایک اور کیا تھا؟ غزل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس نے ہجو شروع کیا تھا غسان السلیطی کے ساتھ، بعد میں پھر چل کر کے آگے بڑھ گیا معاملہ۔ ابو عبیدہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جریر، فرزدق اور اختل تینوں نے مل کر کے اعطوا حظا من الشعر، انہوں نے اتنا شعر کہا ہے کہ لم یعطی احد فی الاسلام، کہ پورے اس زمانے اسلام میں اتنا زیادہ شعر اور کسی نے کہا ہوا نہیں ہے۔ اغانی نے کہا ہے کہ تقریباً اس نے 43 شعراء کے ساتھ ہجو کیا ہے، اور سب کو اٹھا کے پٹک دیا، کوئی اس پر غالب نہیں آیا، لیکن ایک قول میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ 80 کی اس نے ہجو کیا ہے، اور اس پر سب کو اس نے پٹک دیا اٹھا کر کے، صرف 2 کے چھوڑ کر کے، فرزدق اور اختل کے۔ اور اس نے کیا ہے، راعی بن نمیر ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا کہ انس و جن مل کر بھی جریر کی طرح شعر نہیں کہہ سکتے، انس و جن مل کر کے بھی جریر کی طرح شعر نہیں کہہ سکتے، اور اس نے عمر بن عبد العزیز کی تعریف کیا ہے اس بندے نے، اور
باقی اتنا ہی میں لکھا ہوں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔